السلام علیکم ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو تخلیق کائنات کا مختصر سا احوال بتانے والے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ تعالیٰ نے پانی کو پیدا کرنے کا ارادہ کیا تو نور سے یاقوت اخضر کو پیدا کیا۔ اس کا جسم 7 آسمانوں اور 7 زمینوں اور ان کے درمیان اور ان کے اندر جو کچھ ہے ان کے برابر موٹا اور چوڑا تھا۔ جب اللہ نے اس کو پکارا تو یہ اللہ کا کلام سنتے ہی ٹکڑے ہو کر پگھل گیا، حتیٰ کہ پانی پانی ہو گیا، اور وہ اللہ کے خوف سے قیامت تک کے لیے کانپ رہا ہے۔ اور اس طرح سے جب وہ رکے ہوئے یا چلتے ہوئے اللہ کی طرف دیکھتا ہے تو کانپ جاتا ہے۔ اسی طرح سے وہ کنوؤں میں بھی اللہ کے خوف سے قیامت تک کے لیے کانپ رہا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ہوا کو پیدا کیا اور پانی کو اس پر رکھ دیا۔ پھر عرش کو پیدا کیا تو عرش کو پانی پر رکھ دیا، اور وہ اللہ ایسا ہے کہ اس نے سب آسمانوں اور زمینوں کو 6 دنوں میں پیدا کیا۔ اس وقت اللہ کا عرش پانی پر تھا کہ یہ دونوں چیزیں پہلے سے پیدا ہو چکی تھیں، اور یہ پیدا کرنا اس لیے ہے تاکہ تم کو اللہ آزمائے اور دیکھے کہ تم میں اچھا عمل کرنے والا کون ہے۔ پھر اللہ نے اپنے عرش کو کرسی سے 2000 سال پہلے پیدا کیا۔ اس کو جب پیدا کیا تو اس کی 1000 زبانیں بھی پیدا کیں، جو ہر ایک زبان سے 1000 اقسام کی تسبیح کرتی ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے عرش کی پیشانی پر یہ کلمات لکھے، میں ہی اللہ ہوں، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، کوئی الہ نہیں، مگر میں تنہا ہوں، میرا کوئی شریک نہیں، اور محمد میرے بندے اور میرے رسول ہیں۔ بس جو میرے رسولوں پر ایمان لایا اور میرے وعدوں کی تصدیق کی، میں اس کو جنت میں داخل کروں گا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کرسی کو پیدا کیا۔ یہ کرسی 7 آسمانوں اور 7 زمینوں سے بہت بڑی ہے، اور عرش کرسی سے اتنا بڑا ہے جتنا کرسی ہر شے سے بڑی ہے، اور کرسی عرش کے نیچے ایسے ہے جتنا بکریوں کا باڑا ہوتا ہے۔ تمام 7 آسمان اور 7 زمینیں عرش کے نیچے ایسے ہیں جیسے وسیع و عریض میدان کے درمیان میں ہلکا سا حلقہ ہوتا ہے۔ کتاب اسرار کائنات، صفحہ نمبر 66۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اپنی جنتوں کا حقدار بنائے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔